ڈاکٹر صاحب یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا، میں چاہتا ہوں اسی تسلسل میں، جب ظاہر حجاز مقدس میں آپ رہے ان کی خدمت میں، اور وہی بات ہے کہ جس ڈال کا پرندہ ہے اسی شاخ سے جو ہے فیض ملتا ہے۔ کمال تو یہ کہ بھیجنے والے کیا کمال کہ یہاں پہ اس کا جو ہے چارہ نہیں ہے یا دانہ نہیں ہے، اور بلانے والے کیسے کمال، اور تیار کر کے پھر کس کمال سے بھیجا جا رہا ہے کہ جس مشن کو میں سمجھ رہا ہوں، میں نے جتنا پڑھا ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ چشت اور خانقاہوں میں وہ بات نہیں رہی تھی، یعنی خاص طور پہ وہ جو خانقاہوں کی جو ایک فضا تھی معدوم ہو گئی تھی، لنگروں اور ناروں تک بات رہ گئی تھی۔ وہ ذرا حالات بتائیے کہ ان حالات میں آپ تشریف لائیں، اور جو آپ نے ریوائول کیا ہے یعنی ملت کے حوالے سے بھی، چشتیہ سلسلے کے حوالے سے بھی بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی کی شخصیت کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو آپ کو تین چیزوں کا بڑا عروج نظر آئے گا۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ تھا کہ آپ کی طبیعت میں عشق بہت بلا درجے کا، سبحان اللہ۔ دوسرا آپ کی طبیعت میں علمی تبحر اتنا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو چچا تھے ابو الرضا صاحب، وہ ان کے استاد تھے، اور ان کی شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب انفاس العارفین میں اتنی تعریف کرتے ہیں کہ تمام علوم کے وہ بہت بحر بے کران تھے، سبحان، ان کی یہ شاگرد تھے۔ سبحان۔ پھر طبیعت میں چونکہ عشق اور علم کی اتنی گہرائی اور خاندانی نجابت اور شرافتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں، سبحان اللہ، تو جیسے ہمارے پروفیسر صاحب، پھر آپ یحییٰ مدنی صاحب کے پاس جب گئے تو انہوں نے آپ کو پہلے شرح وقایہ پڑھائی۔ اچھا، تو آپ کہتے میرے دل میں گمان آیا کہ یار مولانا یحییٰ مدنی کی طرح مجھے بھیجا تو گیا، لیکن یہ اتنے غامض اور چھپے ہوئے بزرگ ہیں کہ ظاہر سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ اتنے بڑے ولی کامل ہیں۔ ابھی آپ ان کی علمی بحثوں کے درمیان یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب آپ کی طرف بڑھا دی۔ اچھا، تو جو ہی انہوں نے وہ کتاب لی تو ان کے اندر عشق کی وہ ساری چنگاری ابھر پڑی، اور آپ کے تبحر اور رعب سے حیران رہ گئے کہ یہ کتنا ولی کامل۔ اچھا، پھر خون بھی تو صدیقی ہے نا، جو خون بھی اسپارک تو ہونا تھا نا، جی استعمال ہونا تھا۔ تو بہرحال یحییٰ مدنی صاحب نے جب آپ کو کمالات عطا فرمائے تو پھر آپ کو فرمایا کہ آپ کی طبیعت میں وہ بڑی جاذبیت اور مقناطیسیت ہے، آپ اپنا ذرا مرکز کسی اچھی جگہ پر بنانا۔ تو پھر دہلی میں آ کر آپ نے وہ قیام فرمایا ایک مسجد میں، پھر وہیں اپنا آپ نے درس شروع کر لیا، اور استغنا چونکہ بہت زیادہ طبیعت میں تھا، ویسے یہ سلسلہ چشتیہ کی روایت میں بھی ہے کہ بادشاہوں سے حد الوسط دور رہتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ پھر آپ کی یہ جو جادو اثر شخصیت ہے، جب آپ بخاری شریف پڑھاتے تھے، عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا پورا خاندان محدثین کا ہے، لیکن بخاری شریف کا درس جو خواجہ کلیم اللہ صاحب دیتے تھے، ایسا درس میں نے کہیں بھی نہیں سنا۔ اللہ اکبر، اللہ، کیونکہ آپ وہاں علم بھی بانٹتے تھے، روحانیت بھی بانٹتے تھے، اور پھر اس کے اندر جو ہندوستان کا جو آپ بات کر رہے ہیں، جو مجموعی ماحول بن چکا تھا، ہمیشہ یاد رکھیں تصوف جب عشق کے کرنٹ سے خالی ہو جائے، ایمان جب عشق کی لذتوں سے خالی ہو جائے، ایمان اور علم اور عمل جب یہ تھوڑے کھوکھلے ہوئے تو ان کو خواجہ کلیم اللہ صاحب جیسی شخصیت درکار تھی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ وہاں آئے تو آپ نے نہ صرف تصوف کا احیاء کیا، علم کا احیاء کیا، بلکہ آپ کو بہت بڑا مجتہد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ مجتہد بھی تھے، مجدد بھی تھے، بہت بڑے مفسر بھی تھے۔ یہ جو قرآن القرآن نام لیتے، یہ آپ نے جلالین کے طرز پر قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔